نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یہ سورہ نساء کا پہلا رکوع آج انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور سورہ نساء کی شروعات ہی سے جو دو جنسوں کو جاہلیت میں کمزور سمجھا جاتا تھا، جن میں سے ایک کو عورت کہتے ہیں اور ایک کو یتیم کہتے ہیں، ان دو جنسوں کو بہت کمزور سمجھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا جاتا تھا، تو ان دونوں کے حقوق کا تذکرہ اس صورت میں مل رہا ہے، اور کس طریقے سے یتیموں کے مال کی حفاظت اور اس کی نگرانی، اور اس لیے مال ان کے جلدی خرچہ کر دینا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں انہیں سونپنا پڑے گا، اس سے روکا گیا، اور یتیموں کے مال کو اپنے مال سے ملا لینا اس سے روکا گیا۔ جو یتیم لڑکیاں تھیں ان کو کم مہر دے کر کے نکاح میں لے لینا اور ان سے جو ہے گویا کہ ایک باندی کا برتاؤ اور رویہ کرنا اس سے روکا گیا، اور اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق بتائے گئے، لڑکیوں کے حقوق بتائے گئے، یتیموں کے حقوق بتائے گئے۔ تو یہ سب وہ معاملات اور وہ احکامات ہیں جو ہمیں سورہ نساء میں مل رہے ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں، محنت کریں، اور اگر ہمارے دل میں طلب ہو، تڑپ ہو کہ ہم کو معاملات پتہ چلیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ہمارے اندر جو معاشرت کے جو حقوق ہیں وہ کیا حقوق ہیں، تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اور اس پر عمل کی نیت سے پڑھنا چاہیے، اور اس کی دعوت دینے کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ لہذا اگر ہم ایسا کریں گے تو قرآن سے ہم کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اس کا دنیا میں بھی ہم اس کے انعام کو دیکھیں گے اللہ کی طرف سے اترتا ہوا، اور آخرت میں بھی اس کا ہم اجر ضرور پائیں گے۔ اس سے پہلے جو معاملات آئے، جیسا کہ بتایا کہ اس میں یتیموں کے حقوق پہ زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو آیتیں آئیں اس میں یتیم جو باقاعدہ وارث بنتے ہیں کسی کے مرنے کے بعد، کسی والد کے مرنے کے بعد یا والدہ کے مرنے کے بعد، تو ان کا حصہ بتایا گیا، لیکن وہ یتیم جن کا وراثت میں حصہ ہے نہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، ہم نے دو چیزیں بتائی تھیں، ایک ہوتا ہے اقرب اور ایک ہوتا ہے ابعد، یعنی قریبی رشتہ ایک ہوتا ہے، ایک دوری رشتہ ہوتا ہے۔ تو قریبی رشتے کو اسلام میں زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ان کا حصہ مقرر ہے، جو دوری رشتہ ہے ان کا حصہ مقرر نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ شاید وہ غریب ہوں اور تم کو مال لے جاتا ہوا دیکھیں، لہٰذا اگر تم چاہو تو تمہارے لیے نفلی طور پر تم صدقہ کر سکتے ہو کہ جب وہ تم کو میراث کا حصہ تمہیں مل جائے تو اس میں سے کچھ حصہ ان کو دے دیا کرو تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ اب آج جو آیت ہے اس میں بتایا گیا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ کیا وہ لوگ، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ یتیموں کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور ان کے مال پر قبضہ کرنے کی گویا کہ ان کی نیت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یتیموں کے مال کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا کم سے کم قابض ہو جانا چاہتے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے۔ کیوں ڈرنا چاہیے اور کس بات سے؟ الذین لو ترکوا، کہ اگر یہ لوگ اپنے پیچھے کمزور بچوں کو چھوڑ جائیں، ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، کہ اپنے پیچھے کمزور بچوں کو یہ لوگ چھوڑ جائیں، ان لوگوں کا انتقال ہو جائے، یہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تب یہ حضرات اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں گے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، اور ان کو اچھی طریقے سے ان کی تربیت ہو، اور جو مال ہم چھوڑ کر کے جائیں وہ ہمارے وارثین تک پورا پہنچ جائیں۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں تو یہ سوچتے ہیں، لیکن جب دوسرے کے بچے کی ذمہ داری ہمارے پہ پڑتی ہے، کسی یتیم کی ذمہ داری ہمارے کندھے پہ آتی ہے، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے حق تلفی کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے مال پر کس طریقے سے قابض ہو جائیں اور کس طریقے سے اپنے پہ زیادہ خرچ ہو جائے، اس پہ کم خرچ ہو جائیں، یہ پھر تدبیریں ہمارے اندر چلتی ہیں۔ لہٰذا ہم کو بتایا گیا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ان لوگ کو ڈرنا چاہیے کہ جب یہ لوگ اپنے پیچھے کمزور بچوں کو چھوڑ جائیں گے، خافوا علیہم، تو ان کو فکر ہوگی، کس طریقے کی فکر ہوگی؟ تو جس طریقے کے آپ کے بچے ہیں
یتیم ہو جانے کے بعد آپ کو اہم آ رہا ہے کہ ان کا کیا ہوگا، اسی طریقے سے آپ کو فکر کرنی ہے کہ دوسرے کے جو بچے یتیم ہیں اور ان کی ذمہ داری جو ہم پر پڑی ہے ان کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ان کے مال کی قدر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ان کی صحیح جگہ تربیت اور پرورش اور ان کی ادب ان کو سکھانے کی کوشش اور فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز اور ہے کہ جس طریقے سے کوئی صاحب مال ہے اور وہ اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے اور وصیت کرنا چاہتا ہے، اور ایسا خرچ کر رہا ہے، ایسی وصیت کر رہا ہے کہ اس کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے وارثین کو تکلیف ہو سکتی ہے اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد، کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا، چونکہ یہ مال سب خرچہ کرے دے رہا ہے، اڑائے دے رہا ہے، اور ایسی جگہ لگا رہا ہے کہ جس کا بینیفٹ اس کے بچوں کو نہیں مل سکتا، اس کے وارثین کو نہیں مل سکتا، تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو روکنا ہے۔ کسی نے وصیت کر دی کہ ہم اپنی ساری جائیداد مسجد میں دے رہے ہیں، بظاہر بہت اچھا کام ہے، لیکن ہم اس کو روکیں گے کہ اپنے صرف تہائی مال میں وصیت کرو، کہ میرے مرنے کے بعد صرف تہائی مال میں سے مسجد میں، مدرسے میں جو بھی وصیت کرنا چاہے، لیکن یہ بھی ان لوگوں کے لیے بہتر بتایا ہے جو صاحب حیثیت ہوں، جو باقاعدہ مالدار ہوں، جس کے پاس مالی بہت کم ہے اور اس کے وارثین بہت زیادہ ہیں۔ اگر وہ وصیت کرتا ہے تو معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے وارثین بھوکے مریں گے، بھوکے رہیں گے، ان کے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ اس سے بھی حدیث نے اور شریعت نے روکا ہے کہ آگے کے معاملات کو بھی دیکھا گیا، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنا باغ پورا کا پورا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ آدھا مال، یعنی آدھا مال بھی نہیں کر سکتے، تہائی مال پر اللہ کے رسول راضی ہوئے، تہائی مال خرچ کر دو، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو بھی اگر کوئی ایسا تصرف کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس کے وارثین کو کم ملے گا، تو ہم کو ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ آگے اس میں کہا گیا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ یتیموں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ کی مخالفت کرنے سے ڈرتے رہنا ہے، اور ڈرنے کی جو سب سے اعلیٰ صفت ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقوی کا لفظ یہاں پہ استعمال کر لیا گیا کہ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور ان کو اللہ کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، اور ان کو اللہ کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے سلسلے میں، کہ ہم کو اگر اللہ کا ڈر رہے گا اور اللہ کا خوف رہے گا تو کسی کے مال کو ہم ضبط نہیں کر سکتے، کسی کے مال پر ہم قبضہ نہیں کر سکتے، لہذا اگر ہمارے دل میں خشیت ہے، تقویٰ ہے، تو ان تمام کاموں سے ہم بچ جائیں گے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور اچھی اچھی بات کہا کریں۔ اس میں مختلف قول لکھے ہیں، اصل البیان وغیرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کسی کے موت کا وقت قریب آ گیا، کسی کے موت کا وقت قریب آ گیا تو اس کو اچھی بات سمجھائی جائے، یہ نہ کہا جائے کہ تم اپنے مال سب صدقہ کر دو، تمہاری اولاد بہت نافرمان ہے، اس کو محروم کر دو، یہ سب بات نہیں کہی جائے گی۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کہہ کر کے کہا گیا کہ اس کو اچھی طریقے سے جو شریعت کے احکام ہیں وہ سمجھائے جائیں، یا پھر دوسرے لوگوں نے کہا کہ جو ذمہ داری جو بچوں کی آپ کے اوپر ہے ان لوگوں سے اچھی بات کہیے، جیسے کہ پہلے آیا کہ ان کے ساتھ جو ہے معروف اچھی بات کہنا ہے، ان کو تسلی دیتے رہنا ہے، ان کو ادب سکھانا ہے، ان کو اچھی پرورش کرنا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنا ہے، یہ تمام چیزیں وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا میں آ جائیں گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔